اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی گزارش تو آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ ذرا قریب آ جائیں، قریب آ جائیں۔ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو گے ہمیں، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں۔ قریب قریب آ جائیں، کرسیاں لے کر کے اس طرف آ جائیں، مل کر کے بیٹھیں۔ الگ الگ پارٹی اور الگ الگ فرقہ بنا کر کے نہ بیٹھیں، مل کر کے بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا محجبی کوئی۔ مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں بھر میں کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، لو كان حبك صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطيع۔ یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہے بام سعادت کے زینے، یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہے ایماں کی انگشتری کے نگینے، مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے۔ بنے ہیں کہیں نقش آب رواں پر، چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے، یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت نہیں صرف بازی گری ہے، جو ایثار و اقدام سے جی چرائے، محبت نہیں صرف بازی گری ہے۔ صدر محترم، علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے گفتگو بھی کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ میرے پاس نہ تو بہت اچھے اور عمدہ الفاظ ہیں اور نہ ہی بہت اچھا انداز خطاب ہے۔ کلیم عاجز نے کہا تھا کہ تیرا سیدھا سادہ بیان ہے، تیری ٹوٹی پھوٹی زبان ہے۔ تیرا سیدھا سادہ بیان ہے، تیری ٹوٹی پھوٹی زبان ہے، تیرے پاس ہے یہی ٹھیکرے تو محل انہی سے بنائے گئے۔
تو انہی ٹھیکروں کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں چند لمحوں کے لیے حاضر ہوا، اور میں بات یہی کہوں گا جو آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، تو آپ کے دل میں یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں، انہی باتوں کو میں دہراؤں گا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا ذکر کروں گا۔ آپ کہیں گے کہ ولادت تو ایک ہوتی ہے، لیکن یہ دو ولادت کہاں سے آئی؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی کی ایک ولادت جسمانی ہے، دوسری ولادت روحانی ہے۔ ایک ولادت میں محمد ابن عبداللہ دنیا کے سامنے آئے، اور دوسری ولادت میں محمد رسول اللہ دنیا کے سامنے آئے۔ ایک ولادت میں نبی کا جمال سامنے آیا، اور دوسری ولادت میں نبی کا کمال سامنے آیا۔ دونوں ولادت کمال والی ہے، دونوں ولادتیں جمال والی ہے، دونوں ولادتیں فخر والی ہے، دونوں ولادتیں خوشی والی ہے۔ دونوں ولادتوں کے تذکرے سے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا دونوں ولادتوں کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ حالانکہ جو پہلی ولادت ہے وہ جمال والی ہے، اور جمال والی ولادت میں براہ راست ہمارے لیے عمل کا کوئی نمونہ نہیں ہے، کیونکہ اس ولادت میں بیان یہ ہوگا کہ نبی کا چہرہ ایسا تھا، نبی کی آنکھیں ایسی تھی، نبی کی زلفیں ایسی تھی، نبی کا قد ایسا تھا، نبی کا انداز ایسا تھا۔ یہ ساری باتیں ہوگی، اور ان ساری باتوں میں ہمارے لیے عمل کا کوئی نمونہ بظاہر نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کی آنکھوں کی طرح اپنی آنکھیں نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم نبی کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ نبی کا رنگ جیسا تھا ویسا رنگ ہم نہیں لا سکتے ہیں، لیکن ہاں ان چیزوں کے تذکرے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، ان باتوں کے تذکرے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان باتوں کے تذکرے سے ثواب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پہلی ولادت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جمال ملا ہے، جو حسن ملا ہے، یہ حسن بے مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، 14ویں رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار چادر جس میں مبارک پر ڈالے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ افروز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آ کر کے آقا کے روئے انور کو دیکھا، اور پھر میری نگاہ چاند کی چاندنی کی طرف گئی۔ کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آپ کے روئے زیبا کو دیکھتا تھا، کبھی میری نگاہ چاند کی چمک کی طرف جاتی تھی، اور کبھی میری نگاہ آقا کے چہرے کی دمک کی طرف جاتی تھی۔ کبھی میں اس چاند کو دیکھتا تھا جو آسمان میں چمک رہا ہے، کبھی میں اس چاند کو دیکھتا تھا جو مسجد نبوی کے صحن میں دمک رہا ہے۔ دونوں چہروں کو دیکھتا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے جو آسمان میں چمک رہا ہے، یا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے جو مسجد نبوی کے صحن میں دمک رہا ہے۔ بالاتفاق میرے دل نے آواز دی، اور میں نے یہ کہا کہ چاند کے اندر وہ جمال نہیں ہے، کیونکہ چاند تو نبی کا کھلونا ہے، چاند نبی کے اشارے سے ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، لہٰذا چاند کے اندر وہ جمال نہیں ہے جو جمال آقا کے اندر موجود ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف
ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند پر ہے چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف۔ اور اقبال نے کہا کہ صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جمال عطا کیا گیا۔ دنیا میں جو سب سے خوبصورت انسان آیا ہے وہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو حسن بنایا، اس حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ تنہا حضرت یوسف کو دیا گیا اور آدھا حصہ جو بچ گیا وہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا گیا۔ پوری کائنات میں آدھا حسن تقسیم کیا گیا اور آدھا حسن تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ آپ سب سے حسین انسان ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں آیا، اور جبکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ آدھا حسن یوسف کو دے دیا گیا، تو حضرت یوسف کو جو خوبصورتی دی گئی اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ اور حسن کس کو کہتے ہیں؟ حسن یہ ہے کہ ہر چیز مناسب ہو، ناک مناسب، آنکھیں مناسب، دانت مناسب، چہرہ مناسب، قد مناسب، بھوے مناسب، انسان کا سارا ڈھانچہ مناسب ہو، اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نہ ہو، اس کا نام حسن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو جو دیا گیا وہ جمال ہے۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ جمال وہ ہے کہ جب انسان کی کسی چیز کی طرف نگاہ پڑ جائے تو نگاہ اس سے ہٹنے نہ پڑے، نگاہ جم جائے اور انسان اسے دیکھتا رہے اور کہے کہ کیا حسن ہے، کیا حسن، کیا جمال، کیا رنگ روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمال عطا کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تھا تو ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اپنے پہنچے کاٹ لیے تھے، اپنے بازو کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ خواتین اور وہ عورتیں اور وہ مصر کی بیگمات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ ایسا جمال کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو ہمیں فخر کرنے کی بات، ہمارے لیے فخر کرنے کی بات ہے، خوشی منانے کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جمیل اور جمال والے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمال آپ کو دیا ہے۔ اس جمال کا تذکرہ اگر کرتے رہ جائیں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن نبی کے جمال کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہم اور آپ اسی کے درمیان گھومتے رہ جائیں گے اور میرے بعد بھی آنے والے لوگ اسی جمال کو بیان کرے پھر بھی اس جمال کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا اس مختصر سے جمال کے تعارف کے بعد اب ہم آتے ہیں آپ کی ولادت کے دوسرے حصے کی طرف۔ میں نے یہ کہا تھا کہ نبی کی دو ولادت ہے، ایک ولادت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ 11 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ 20 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 26 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو اس ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن معتبر تاریخوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ امام محمد رضا خان بریلوی کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ان کی دوسری تحقیق ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ حضرت مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ سیرت ابن حسام میں بھی 9 ربیع الاول لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال پہلی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ وفات کے بارے میں مورخین سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی۔ اب یہاں سے ہم جاتے ہیں دوسری ولادت کی طرف، جو 40 برس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کی بعثت ہوئی، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کو نبوت ہوئی۔ 40 برس کے بعد جو نبوت آپ کو ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو جو ہدایات، جو تعلیمات یہاں سے دی ہیں، یہاں سے ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ایک لمحہ نمونہ، ایک ایک پل نمونہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ زندگی نمونے والی ہے۔ اور نبیوں کے بارے میں یہ آپ کو بتلا دوں کہ نبوت جن کو ملتی ہے، اس نبوت میں جو سب سے بڑی اور سب سے بنیادی بات جو ہوتی ہے وہ عصمت اور معصومیت ہوتی ہے۔ نبیوں کی زندگی معصوم ہوتی ہے، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو مثال بناتا ہے، انبیاء کو نمونہ بناتا ہے، انبیاء کو آئیڈیل بناتا ہے۔ اور انبیاء کی زندگی معصوم کیوں ہوتی ہے؟ ان کی زندگی میں عصمت کیسے آتی ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں کہ 3 اسباب کی بنیاد پر انبیاء کی زندگی میں عصمت، پاک دامنی اور معصومیت آتی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو مٹی سے بنایا اور انبیاء کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی، لیکن فرق یہ ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق دنیا کی مٹی سے ہوئی ہے۔ جس مٹی میں کدورت ہے، جس مٹی میں آلائش ہے، جس مٹی میں عفونت ہے، جس مٹی میں گندگی ہے، جس مٹی میں نجاست ہے، جس مٹی کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے، اور انبیاء کی تخلیق جو ہوتی ہے وہ جنت کی مٹی سے ہوتی ہے۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی مٹی سے بناتا ہے، برائے نام دنیا کی مٹی شامل ہوتی ہے۔ تو انبیاء کی مٹی پاک ہوتی ہے، انبیاء کی طینت پاک ہوتی ہے، لہذا جنت کی مٹی جب ہوگی تو جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، وہاں پر کوئی ناپاکی نہیں ہے۔
اس کی فضا پاک ہے، اس کی ہوا پاک ہے، اس کا ہر کچھ پاک ہے، تو اس پاک مٹی سے نبیوں کی تخلیق ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عصمت عطا فرماتا ہے، پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ دوسری وجہ انبیاء کے اندر یہ عصمت کیسے آتی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء ہر وقت اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کے دربار میں ہوتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کے جمال اور اللہ کے جلال کا براہ راست مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا ہے۔ اسے ہم ایسے سمجھ لیں کہ آج ہم میں سے کسی آدمی کی پہنچ اگر ملک کے پردھان منتری وزیر اعظم کے پاس ہو جائے اور وہ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھا ہوں، میں تو وزیر اعظم بہت بڑی بات سمجھتا ہوں، میں یہ کہوں کہ صوبے اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ کے پاس کسی کی رسائی ہو جائے اور اسے بھی میں بڑی بات سمجھتا ہوں، علاقے کے ادنا سے ودھایک سے کسی کا یارانہ ہو جائے اور وہ ودھایک اس کے سامنے ہو جسے ہم نے اپنے ووٹ سے جتایا ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے اور وہ ہم سے ہم کلام ہو، تو ایسے موقع پر ہماری پوری توجہ اپنے علاقے کے ودھایک کی طرف ہوگی، دوسرا اور کوئی خیال ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آئے گا، دوسری اور کوئی بات نہیں آئے گی، ہمیں تو ایسا لگے گا کہ اس وقت اس علاقے کا سب سے بڑا آدمی ہمارے ساتھ ہے اور ہم سے بات کر رہا ہے، لہذا ہمیں اپنے زیادہ وقت کو اس کے ساتھ بتانا چاہیے اور اس کے ساتھ رہنا چاہیے اور اس سے گفتگو کرنا چاہیے، کوئی اور خیال ذہن و دماغ میں نہیں آتا ہے۔ تو جس ہستی کا دیدار اللہ کا ہو رہا ہو اور جو ہستی اللہ سے بات کر رہی ہو، جو ہستی اللہ کے سامنے ہو، آپ بتلائیں کیا شہنشاہ عالم کے سامنے کوئی بیٹھا ہو اور اس سے ہم کلام ہو، کیا ایسے وقت میں کوئی اور خیال ذہن میں، دماغ میں، دل میں آ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو ہر وقت اپنے جلال اور جمال کے مشاہدے میں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ معصوم عن الخطا۔ تیسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی حفاظت براہ راست کرتا ہے اور اس کو میں مثال کے طور پر اس طرح سے سمجھا دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور مصر کی ملکہ عزیز مصر کی بیگم زلیخا آپ پر فدا ہے۔ 7 کمروں کے اندر یوسف کو زلیخا نے بند کر دیا ہے اور اس کے بعد زلیخا حضرت یوسف سے کہتی ہے کہ یوسف میرے ساتھ آ جاؤ، یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ حضرت یوسف کو زلیخا اپنی طرف مائل کرنے کا ارادہ کرتی ہے اور حضرت یوسف بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے جو یہ بات ہے کہ آپ بھی یعنی یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر لیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف گناہ کے لیے نہیں بلکہ اس کی طرف بڑھتے اور اسے تماچا مارتے۔
اور تماچا مار کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے، اس ارادے سے وہ بڑھ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام سے بھی بری کیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے اندر گھبراہٹ طاری تھی، انہوں نے مکان کے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مکان کی چھت پر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور انہوں نے اپنی انگلی کو دانتوں کے بیچ میں دبا رکھا ہے۔ حضرت یوسف وہاں سے دوڑ کر کے دروازے کی طرف آتے ہیں، جیسے ہی دروازے کے قریب آتے ہیں تالا ٹوٹ کر کے گرتا ہے، کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ساتوں کمرے کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کی حفاظت ایسے کرتا ہے۔ تاریخ سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 واقعہ نبوت سے پہلے کا بیان ہے اور ایک واقعہ نبوت کے بعد کا بیان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کیسے کی اس کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری عمر 12 یا 13 سال کی تھی، مکے کے اندر قریش کے کسی خاندان میں کسی گھرانے میں شادی تھی، اور شادی دھوم دھام والی تھی، آتش بازی والی تھی، ناچ گانے والی تھی، اور تمام طرح کی رنگریلیوں والی تھی۔ اللہ کے نبی کو ان ساری باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن اتنی بات ضرور تھی کہ شادی کا علم آپ کو ہوا۔ آپ کے ہم عمر لڑکوں نے کہا کہ محمد قریش کے فلاں گھرانے میں آج شادی ہے، ہم لوگ اس شادی میں جائیں گے اور شادی کے مزے لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی میں گئے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں جیسے ہی عشاء کا وقت ہوا، شادی کی تقریب اور شادی کے خرافات ابھی شروع نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے نیند طاری ہوئی اور میں سو گیا، اور رات بھر سویا رہا۔ صبح میں میرے دوستوں نے مجھے جگایا اور بتلایا کہ شادی میں ناچ ہوا، گانے ہوئے، آتش بازی ہوئی، ڈھول بجے، سارا کچھ ہوا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کا کوئی علم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت ایسے۔ دوسرا واقعہ سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف 25 سال ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش مکہ نے کعبے کی تعمیر کے لیے اسباب اکٹھا کیے۔ جب قریش مکہ کی بات آئی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات آئی تو میں یہ بتلا دوں، لیکن اس سے پہلے مجھے اس بات سے اطمینان ہو جائے کہ آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ جب کوئی کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھینس کے آگے دین بجانے کی طرح ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر سنجیدگی کے ساتھ بس چند منٹ اور صبر سے بیٹھ جائے، انشاءاللہ یہ بات مکمل ہو جائے گی اور میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ تھوڑی دیر صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بیٹھے، کوئی اٹھتا ہے کوئی بیٹھتا ہے تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور یہ تعمیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ مکے میں سیلاب آیا اور سیلاب خانہ کعبہ میں اس کا پانی داخل ہوا، جس کی وجہ سے کعبے کی عمارت کمزور ہو گئی۔ قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ اب اس کی تعمیر نو کرنی چاہیے۔ قریش نے اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا۔ قریش مالدار لوگ تھے، لیکن ان کے پاس جو دولت تھی، جو پیسہ تھا، جو سرمایہ تھا، وہ حرام کا تھا، وہ سٹے بازی کا تھا، وہ رشوت کا تھا، وہ ڈاکہ زنی کا تھا، وہ حرام کاری کا تھا، وہ سودی کاروبار کا تھا، وہ مشرک تھے، بت
بت پرست تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن کعبے کا احترام اتنا زیادہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ان ناپاک پیسوں سے، ان حرام کی کمائی سے اس کعبے کی تعمیر نہیں کریں گے۔ چندہ اکٹھا کیا اور خالص کمائی، حلال کی کمائی اکٹھا کی گئی اور اس کے بعد کعبے کی تعمیر شروع۔ ایک کام تو ان لوگوں نے اچھا کیا کہ کعبے کی تعمیر میں حرام پیسہ لگنے نہیں دیا، لیکن دوسرا کام انہوں نے غلط کیا، وہ یہ کیا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کپڑوں کے اندر گناہ کیا، ہم نے ان کپڑوں کے اندر نہ جانے کیسے کیسے کام کیے۔ وہ جہلائے عرب تھے، وہ عرب کے جاہل تھے، عرب کے مشرک تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کپڑا اس لائق نہیں ہے کہ ان کپڑوں میں کعبے کی تعمیر کی جائے، لہذا ان لوگوں نے اپنے جسم سے کپڑے اتار دیے اور برہنہ ہو کر کے تعمیر کا کام شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی آپ کی عمر 25 سال ہے، آپ نے بھی تعمیر میں حصہ لیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد دیکھ رہے ہو سب نے کپڑے اتار دیے ہیں، تم بھی اپنے کپڑے اتار دو اور برہنہ ہو کر کے تم بھی اس تعمیر میں حصہ لو۔ اللہ کے نبی کی ذات باغیرت، باحیا، شرم والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ نبی نے گوارا نہیں کیا کہ ہم اپنے جسم مبارک سے کپڑے اتار دیں، لیکن اصرار ہوا کہ کپڑے اتار دو۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں بے ہوشی تاری۔ اللہ کے نبی ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے پٹخ دیا اور وہ بے ہوشی طاری رہی یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہو گئی، اور آپ کو ہوش رات میں آتا ہے جبکہ تعمیر ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت نبوت سے پہلے بھی اس طرح کہ لوگوں کے سامنے عریاں ہونے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اندر حیا کی رکھی تھی۔ آج یہ حیا ہمارے معاشرے سے غائب ہو چکی ہے۔ آج یہ ناموس جو مسلمانوں کا سب کچھ تھا یہ ختم ہو چکا ہے۔ آج بے حیائی ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانوں میں اور دختران اسلام میں، اسلام کی خواتین میں، اسلام کی بیٹیوں میں بے پردگی اور بے حیائی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے حیائی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ربا کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحا، کہ بہت ساری عورتیں ہوں گی، بہت ساری خواتین ہوں گی جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی، کپڑا جسم میں ہوگا لیکن کپڑے کے باوجود ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا، کہیں یہاں سے کٹا ہوا ہوگا، کہیں پیٹ کٹا ہوا ہوگا، کہیں گلا کٹا ہوا ہوگا، کہیں کمر کٹی ہوئی ہوگی، اور ایسے لباس میں اسلام کے گھرانے میں پلنے والی بیٹیاں ایسے لباس میں اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مردوں کی طرف مائل ہو رہی ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، اور داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسی بے حیائی آ گئی، ہمارے گھروں میں ایسے تماشے ہونے لگ گئے۔ دیندار مانے جانے والے لوگ اور اپنے آپ کو اللہ والے کہنے والے لوگ
اپنے وقت کو اللہ کے راستوں میں لگانے والے لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کے لباس کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتے ہیں، کبھی فکر نہیں کرتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے گھر میں ہماری بیٹیوں، ہماری بہووں اور ہماری ماں اور ہماری بہنوں کے پوشاک شرعی نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن صرف وہ گرفتار عذاب نہیں ہوگی بلکہ ان کے ساتھ بھائی بھی ہوگا، باپ بھی ہوگا، شوہر بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، سب گرفتار عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت اس طور پر کی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو گناہ سے اور غلط کام سے بچا دیا۔ نبوت ملنے کے بعد ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، چونکہ ہمارے بعد اور بھی لوگوں کے بیانات ہونے ہیں، لہٰذا اس کے بعد میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا اور وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ نبی ہو گئے، سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ان 5 آیتوں سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس وحی کے نزول سے پہلے مرحلے میں آپ کو گھبراہٹ، آپ کو کپکپاہٹ، آپ کو بے چینی طاری ہوئی، لیکن جب یہ سلسلہ چلنے لگا اللہ کے نبی کو ایک لطف، ایک مزہ اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا گویا کہ شرف مل گیا۔ اچانک یہ سلسلہ رک گیا۔ اس سلسلے کے رکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے چینی پیدا ہوئی۔ اب اللہ سے بات نہیں ہو رہی، اب اللہ کا کلام آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے، آپ اللہ کے جلووں کا دیدار نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کے جلال کا دیدار نہیں کر رہے ہیں۔ گھبراہٹ کی کیفیت ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، اور اسی کیفیت میں ایک دن اللہ کے نبی کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اس زندگی کا حاصل کیا ہے جس زندگی میں اللہ کا دیدار نہ ہو اور اللہ سے بات نہ ہو اور اللہ کی وحی نازل نہ ہو، لہٰذا یہ زندگی بے معنی ہے۔ لہٰذا میں اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے لڑکا کر کے ہلاک کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اسی ارادے سے اپنے گھر سے نکلا کہ اچانک ایک آواز آئی، یا محمد۔ میں نے اس آواز کو سنی، پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کوئی آواز دینے والا نہیں، لیکن اس آواز کے بعد جو ارادہ میرے دل میں تھا وہ ختم ہوا، میں گھر واپس آ گیا۔ لیکن ابھی بھی وحی کا نزول بند ہے، وحی نہیں نازل ہو رہی ہے، اللہ سے باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ پھر میرے دل میں یہی ارادہ ہوا اس زندگی کا کیا حاصل ہے، مجھے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ پھر میں نکلا، پھر آواز آئی، یا محمد۔ میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کوئی آواز دینے والا نہیں تھا، لیکن اس آواز کے بعد میں نے اپنے اس کام سے توبہ کیا اور میں واپس آ گیا۔ لیکن ابھی بھی وحی کا نزول بند ہے۔ تیسری بار میں نے پھر ارادہ کیا کہ آج میں کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو لٹا کر کے ہلاک کر دوں گا۔ پھر پیچھے سے آواز آئی، یا محمد، اے محمد۔ میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو یہ وہی فرشتہ تھا جو پہلی بار غار حرا میں آیا تھا، اور یہ فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت میں آیا ہوا تھا، اور آسمان و زمین کے درمیان میں ایک کرسی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کرسی میں حضرت جبرائیل جلوہ افروز تھے، اور آپ کی ہیئت نے آسمان کے کنارے کو گھیر رکھا۔ آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، پھر آپ گھر واپس آ گئے اور چادر اوڑھ کر کے آپ سو گئے۔
اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، یہ دونوں سورتیں پیدر پہ نازل ہوئی، گویا کہ اب اللہ سے ہم کلام ہونے کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خودکشی کرنے سے بچایا، اس لیے بچایا کہ یہ نبی آگے چل کر کے یہ پیغام دینے والا تھا کہ اسلام کے اندر خودکشی حرام، اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اب وہ انسان یہ پیغام کیسے دے گا جو خود اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت اس طور پر کی ہے، تب جا کر کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ تو نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس طور پر بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے مثال ہے، باکمال ہے، جس آپ کی زندگی میں کہیں پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ ان کے زمانے میں لکھنؤ میں ایک جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں یو پی کے گورنر کو دعوت دی گئی تھی، کے ایم منشی گورنر کو دعوت دی گئی جلسے سیرت النبی میں۔ وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنا مقالہ، اپنا پیغام لکھ کر کے بھیج دیا اور یہ کہا کہ میں نہیں آ پا رہا ہوں مصروفیت کی وجہ سے، لیکن میرا نمائندہ اس پیغام کو پڑھ کر کے سنائے گا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ ہم نے نبی کی زندگی دیکھی، ہم نے نبی کی سیرت پڑھی، اور پوری سیرت کے پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نبی کی زندگی میں کہیں پر کوئی حرف کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس ملک ہندوستان کے ایک بڑے صوبے یو پی کا گورنر جو ہندو ہے، وہ ہندو کہتا ہے کہ نبی کی زندگی کمال والی ہے، جمال والی ہے، اور ایسی بے مثال زندگی ہے کہ ایسی زندگی کسی اور کی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا دا مائیکل ہارٹ، اسے ایک عیسائی رائٹر نے لکھا، اس میں تقریباً 100 دنیا کے عظیم ترین انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن سب سے پہلے جس ذات کا تذکرہ ہے وہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مہاتما گاندھی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر اس ملک کے ممبران پارلیمنٹ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے تو انہیں ابو بکر اور عمر کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان کی زندگی کو نمونہ بنانا چاہیے، اور ان کی زندگی کے مطابق ملک کے دستور کو اور ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ مہاتما گاندھی نے نبی کے تربیت یافتہ لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے طریقے پر چلیں گے تو کامیابی ہوگی، تو خود نبی کی زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سیرت سمجھنے اور سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وقت کم ہے، گفتگو پھیلائے کیا؟ وقت کم ہے، گفتگو پھیلائے کیا؟ چیر کر درد جگر سمجھائے کیا؟ وما توفیقی الا باللہ۔